انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں سب کچھ اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہو جائے. یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. وہ جیسا چاہتا ہے ویسی اس کی صبح ہو، وہ جیسی خواہشات رکھتا ہے ویسی ہی اس کی زندگی کے اندر وہ خواہشات پوری ہوتی جائیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی اس کی اپنی مرضی کے مطابق گزر جائے، زندگی میں اسے ویسے ہی حالات ملیں جو حالات اسے پسند ہیں، وہ چاہتا ہے. یہ ہر کوئی پسند کرتا ہے اور یہ بات سب کو ناپسند ہے اور ہر سطح پہ ناپسند ہے کہ زندگی میں کبھی ناپسندیدہ حالات کا سامنا ہو، ناموافق باتوں کا سامنا کرنا پڑے، زندگی میں مشکلات آئیں، زندگی میں مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں. یہ کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا. لیکن وہی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ کبھی کوئی انسان ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی کی ساری باتیں اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوں. اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہی ٹھیک چلے، اس کی اپنی مرضی کے مطابق چلے، سب بھلا ہی بھلا رہے. کبھی اس کی زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو، ایسا آج تک شاید ہی کوئی انسان ہوا ہو. اس زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر انسان کو موافق اور ناموافق، اپنے حق میں اور اپنے خلاف، پسندیدہ اور ناپسندیدہ بات، ہر قسم کی باتوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ زندگی کے اندر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے معاملہ. اسلامی شریعت کی یہ خوبی ہے کہ وہ اس انسان کی ایسی مکمل رہنمائی کرتی ہے کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور اگر تمہاری اپنی زندگی میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تمہیں تب کیسے زندگی گزارنی چاہیے. اسلام نے یہاں بھی رہنمائی کی، وہاں بھی رہنمائی کی ہے. اچھا مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے، سمجھدار مسلمان وہ ہے جو ان حالات میں، خوشی کے حالات میں، موافق حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی کو تلاش کرنے کا دروازہ ہمیشہ ڈھونڈتا ہے. ناموافق حالات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکام کا پابند ہوتا ہے. یقیناً دنیا میں بہت سے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، زندگی میں اچھا ہو کہ برا ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اچھے وقت میں اللہ کے پاس آتے ہیں نہ برے وقت میں اللہ کے پاس آتے ہیں، بہت سارے ہیں. لیکن وہیں بہت سارے ایسے احباب، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے وقت میں تو اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، نمازوں کے پابند بھی ہیں، دینداری کا مزاج بھی ہے، شریعت کے اصولوں کی پابندی بھی ہے، کمانے دھمانے میں حلال و حرام کی پابندی، یہ سب کچھ موافق حالات میں سب کرتے ہیں. لیکن زندگی ذرا سا انہیں آزمانے لگ جائے، زندگی کے اندر ذرا سی ہلچل اگر مچ جائے، زندگی کے اندر اگر کچھ باتیں مرضی کے خلاف آ جائیں، زندگی اگر امتحان لینے لگ جائے، زندگی میں اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، پھر ان کا امتحان، ان کا ایمان کے تقاضوں کا مظاہرہ کرنے کا باب ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اپنے دین و ایمان کا حصہ نہیں رہ گیا ہے. وہ موافق حالات میں تو اللہ کے بندے ہیں لیکن ناموافق حالات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو شاید وہ غیر ضروری سمجھتے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بیان فرماتی ہے، بتاتی ہے کہ ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں بندگی کرتا ہے، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بندگی کے تقاضوں کو جانتا ہے اور پورا کرتا ہے. آج مجھے آپ حضرات کے سامنے اسی دوسرے پہلو پہ گفتگو کرنی ہے کہ زندگی میں اگر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان حالات میں مجھ کو اور آپ کو اسلامی شریعت کن تقاضوں کا پابند کرتی ہے، کن باتوں کا خیال رکھنے کی تعلیم اور ترغیب دیتی ہے. سب سے پہلی بات اس سلسلے میں جو آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھو، اللہ کے نبی کی اپنی ذاتی زندگی دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی سیرتوں کا مطالعہ کر کے دیکھو. ایک بہت بڑی سچائی، ایک بہت بڑی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ناموافق حالات، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی زندگی میں رکھی.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزما کر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر واقع ہوتا ہے۔ زندگی ہے تو زندگی میں آزمائش ہے، زندگی ہے تو زندگی میں مسائل کا آنا طے ہے، زندگی ہے تو زندگی کے اندر مصیبتیں آئیں گی، ہر سطح پر آئے گی۔ آدمی اپنے دین کے معاملے میں آزمایا جائے گا، اپنی اولاد کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، اپنی بیوی کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، اپنے شوہر کے بارے میں آزمائی جائے گی، اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں آزمایا جائے گا، اپنے والدین کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، اپنی روزی روٹی اپنے پیٹ کے لیے حلال لقمہ کمانے کے لیے آزمایا جائے گا۔ زندگی صبح و شام امتحان لے گی، انسان کی آزمائش ہر دم ہوگی، ہر پل ہوگی، یہ زندگی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تمہیں آزمائیں گے، تمہاری زندگی آزمائش سے عبارت ہے۔ یہ کوئی جنت نہیں ہے کہ جہاں صرف آرام ہی آرام ہے، یہ کوئی ہمارا اور آپ کا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ جہاں ہمیں صرف آرام ہی آرام ملے گا۔ یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کی جگہ ایسے ناموافق حالات کا سامنا کروا کے آدمی کے ایمان کی، اس کے اپنے تقوی کی، اس کی اپنی اطاعت و فرما برداری کی، اس کے اتباع کی آزمائش لازماً ہے، لازمی طور پر یہ آزمائش ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں، دو بھائی اگر اکٹھا ہوں، دو مسلمان بھائی، دو دوست آپس میں اکٹھا ہوں، دو خواتین کسی گھر میں کسی جگہ اکٹھی ہو جائیں، زیادہ دیر نہیں گزرتی، موضوع کوئی بھی چھڑتا ہو، لیکن بات آ کر رک جاتی ہے اپنے مسائل اور اپنی مشکلات کے سنانے پر۔ آدمی سناتا ہے ابھی کل میرا فلاں نقصان ہو گیا، ابھی میں بیمار ہو کر اٹھا ہوں، ابھی اولاد میری نافرمان ہوئی، ابھی میری بیوی کا فلاں مسئلہ پیش آیا، شوہر نے میرے ساتھ فلاں برتاؤ کیا۔ مسائل کی ایک ایسی لمبی فہرست لوگوں کے لیے موضوع مجلس بن جاتی ہے جو کہ زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر کسی کے پاس مسائل ہوں گے، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اپنی اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کچھ ایسے ہیں کم ہوں گے لیکن ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں یہ شکایت ہے کہ والدین ان کو نہیں سمجھتے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی شکایت یہ ہے کہ بیماریاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، ایک بیماری سے نکلتے ہیں دوسری بیماری گھیر لیتی ہے، یا ایک ہی بیماری زندگی بھر کا روگ بنی ہوئی ہے۔ ایک ایسا مسئلہ ہے، کوئی اپنے پڑوسی کی طرف سے پریشان ہے، کوئی کسی کی طرف سے پریشان ہے، اور میرے بھائیوں اس پریشانی کا سلسلہ انفرادی زندگی تک نہیں ہے۔ انفرادی زندگی سے نکل کر آپ عائلی زندگی، گھریلو اور خاندانی زندگی کی بات کریں، یا اس سے اوپر اٹھ کر آپ قومی اور ملی زندگی کی بات کریں۔ مسلم قوم بحیثیت مسلم قوم مصیبتوں، مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے، سب کی زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی یہ آزمائش ہے، تو پھر ہمیں اس آزمائش میں پورا کیسے اترنا ہے، کن باتوں کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران قرار پائیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو اس بات سے واقف کروائے، اپنے آپ کو احساس دلائے، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائے کہ زندگی میں اگر مسائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے عافیت میں رکھا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، ورنہ زندگی کی اصل یہی ہے کہ زندگی میں مسائل آئے۔ زندگی مسائل کا نام ہے، مسائل سے خالی ہونے کا نام زندگی نہیں۔ سب سے بڑی سچائی زندگی کی یہ ہے کہ اگر زندگی میں مشکلات نہیں، مصائب نہیں، پریشانیاں نہیں، آپ کے سامنے چیلنجز نہیں ہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ہے۔ ورنہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ زندگی مسائل کا نام ہے۔ اس حقیقت کو یاد رکھنا، اور زندگی میں اگر یہ بات میں اور آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، یوں سمجھیے ان مشکلات کے مقابلے میں آدھی جنگ ہم جیت جاتے ہیں۔ زندگی اگر ہے، مسائل کا نام زندگی ہے، مسائل کا سامنا کرنے کا نام زندگی ہے۔ مسائل نہ ہو، زندگی میں پریشانی نہ آئے، یہ زندگی نہیں۔ اسلامی شریعت
مجھ کو اور آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ مسائل اگر زندگی میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو اور عافیت پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ لیکن اگر مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، یہ نہ سمجھو کہ زندگی مسائل میں گھر گئی تو تم زندگی کے امتحان سے باہر کسی اور میدان میں ہو۔ نہیں، زندگی میں مصیبتوں کا آنا یہی اصل زندگی ہے، آپ کسی بھی قسم کے مسئلے میں ہو۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی زندگی میں مصیبتیں لا کر آزماتے ہیں اور کسی کو زندگی میں اللہ تعالیٰ عافیت دے کر آزماتے ہیں۔ لیکن آزمائش تو ہے زندگی کے اندر۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں اگر ہیں، تکلیفیں ہیں، کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، آپ یہ سمجھ لو کہ یہی زندگی ہے۔ جو آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ زندگی ہے تو زندگی کے ساتھ مسائل لگے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑے مسئلے کا پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ آدمی سامنا کرتا ہے، ان کا مقابلہ کرتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے راستہ مل بھی جاتا ہے، نکل آ بھی جاتا ہے۔ لیکن وہی آدمی اگر یہ ذہن بنا کے بیٹھا رہے کہ زندگی ہے تو عافیت ہونی چاہیے، مصیبت اور تکلیف نہیں آنی چاہیے، تب پھر ہوتا کیا ہے؟ آدمی کی زندگی میں معمولی سا مسئلہ بھی پہاڑ بن جاتا ہے، چھوٹی سی تکلیف بھی بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آدمی اگر ذرا سا کمزور دل ہو، کمزور دماغ کا ہو، معمولی سی مصیبت کے نتیجے میں بھی آدمی خودکشی کر لیتا ہے، اپنی جان لے لیتا ہے۔ بھائیو آپ دیکھو، ایک جیسا مسئلہ دو آدمیوں کی زندگی میں پیش آتا ہے، ایک آدمی خودکشی کر کے مر جاتا ہے، دوسرا آدمی اس کو جھیل کے آگے نکل جاتا ہے۔ کون سی چیز یہ فرق پیدا کرتی ہے؟ دونوں کی زندگی میں وہی مسئلہ، وہی مصیبت آئی، ایک خودکشی کر گیا، دوسرا اپنی جان بچا لے گیا۔ کیسے یہ فرق ہوا؟ فرق یہیں سے ہوا کہ اس آدمی نے جس نے خودکشی کر لی وہ اس مصیبت سے ہار گیا، اپنے آپ سے ہار گیا، اپنی ہمت گنوا بیٹھا، مقابلہ کرنے کا حوصلہ اس کی زندگی کے اندر نہیں رہا، اس کی چھوٹی سی مصیبت بھی بہت بڑی مصیبت بن گئی۔ وہی ایک آدمی ہمت جمع رکھتا ہے، حوصلہ بلند رکھتا ہے، اور اپنے دل کے اندر یہ احساس زندہ رکھتا ہے کہ زندگی ہے تو زندگی کے ساتھ مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کر کے وہ نکل آتا ہے۔ بھائیو، قرآن مجید کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ زندگی اور اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو زندگی میں آزمائش یقینی ہے، زندگی میں مسائل کا آنا ضروری ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے اپنے انداز سے آزماتے ہیں۔ ہم دو بھائی سگے ہوں گے، ایک جیسے گھر میں ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم دونوں کی آزمائش ایک جیسی ہو۔ آدمی اپنی آزمائش میں دوسرے کو نہ دیکھے۔ اکثر ہوتا کیا ہے، میں بیمار ہوں، میں صحت مند آدمی کو دیکھ کر شکایت کرتا ہوں کہ دیکھو میں ہی بیمار کیوں ہوں، اس کی طرح صحت مند کیوں نہ ہو۔ اگر آدمی تھوڑا سا نظر بدل لے، اسی انسان کے اندر یہ بھی تو دیکھ سکتا ہے وہ فقیر ہے، فقر و فاقے میں مبتلا ہے، اللہ نے مجھے بے نیاز رکھا ہے۔ آدمی دوسرے کو نہ دیکھے، ہر آدمی کی اپنی آزمائش ہے۔ زندگی کی ان آزمائشوں کو ایک سچائی کے طور پر اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو، زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے گا، زندگی جینے کا طریقہ مل جائے گا۔